بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ سمندر پار ایک چھوٹے سے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک 15-16 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی امبر تھا۔ شہزادی امبر بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سارے شہزادے شہزادی امبر سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک کے شہزادے کا رشتہ آیا کرتا تھا۔ چونکہ شہزادی امبر بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے بادشاہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ شہزادی کو ایک ایسا شوہر ملے جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور بہادر بھی ہو۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے قاصد کو تمام ملکوں کے شہزادوں کے پاس یہ پیغام لے کر بھجوایا کہ شہزادی امبر سے شادی کرنے کے لیے بادشاہ ان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جو شہزادہ بھی اس امتحان پر پورا اترے گا، شہزادی امبر کو اس کی دلہن بنا دیا جائے گا۔ اس پیغام کو پاتے ہی بہت سارے شہزادے شہزادی امبر کے ملک جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک شہزادے کو امید تھی کہ وہ بادشاہ کے امتحان میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے ملکوں سے نکل کر بندرگاہ پر جمع ہو گئے۔ وہاں پر بادشاہ کا ایک خوبصورت جہاز کھڑا تھا۔ یہ جہاز اسی مقصد کے لیے تھا جو شہزادی امبر سے شادی کے خواہش مند ہے اس میں بیٹھ کر بادشاہ کے پاس پہنچ جائے۔ جب شہزادے جہاز میں سوار ہو گئے تو جہاز کے بادبان کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ شہزادے جہاز پر ادھر ادھر گھومتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ وہ سب کے سب بے حد خوبصورت اور ذہین نظر آتے تھے۔ وہ باتوں کے دوران زور زور سے کہکے بھی لگا رہے تھے۔ ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آج بے حد مسرور ہے۔ انہی شہزادوں میں ملک خراساں کا شہزادہ بابر بھی تھا۔ وہ ان شہزادوں سے الگ تھلگ عرشے پر بیٹھا سمندر کی اونچی نیچی لہروں کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسرے شہزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شہزادے بابر کے لیے حقارت تھی۔ وہ اسے مغرور اور بدمزاج سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل کر بیٹھنے کے بجائے اہم کو کی طرح منہ لٹکائے ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس پر ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے سے دھیمی لہجے میں کہا، اگر شہزادی امبر کی اس احمق سے شادی ہو گئی تو میں اپنا نام بدل لوں گا۔ دیکھو تو صحیح کیسے بت کی طرح بیٹھا ہے۔ اللہ کہ یہ بات آہستگی سے کہی گئی تھی مگر شہزادہ بابر نے سب کچھ سن لیا۔ دھیرے سے مسکرا دیا۔ لگاتار 3 دن کے طویل سفر کے بعد جہاز امبر شہزادی کے ملک میں پہنچ گیا۔ تمام شہزادے جہاز سے اترے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے شاہی محل کی طرف چل دیے۔ شہزادہ بابر ان کے پیچھے سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑے ہی دور گئے تھے، انہیں ایک امرودوں کا باغ نظر آیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آواز دے کر شہزادوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ شہزادے اس کے پاس گئے۔ بوڑھے نے اپنی لرزتی ہوئی کمزور سی آواز میں کہا، اے نوجوانوں، میں ایک بہت بوڑھا شخص ہوں، کیا مہربانی کر کے تم میرا ایک کام کرو گے؟ بڑے میاں، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میرے ملک میں نہ ہوئے۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ایسی بات تم میرے ملک میں میرے ساتھ کرتے تو میں تمہاری زبان کھچوا دیتا۔ تم شہزادوں سے اپنا کام کروانا چاہتے ہو؟ کیا یہ تمہارے نوکر ہیں؟ بوڑھے نے گڑ گڑا کر کہا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے باغ سے امرود توڑ کر میں ان کا گزارا کرتا ہوں اور پیٹ پالتا ہوں، مگر تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں امرودوں کے درخت پر چڑھ کر امرود توڑنے سے قاصر ہوں۔ شہزادے بھی انسان ہوا کرتے ہیں اور انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو میری مدد کر سکے؟ اپنی زبان بند کرو۔ ایک شہزادے نے آگے بڑھ کر کہا، یہ بوڑھا تو سر پر ہی چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسی نوجوان نے بوڑھے کو ایک ایسا دھکا دیا کہ وہ دور زمین پر جا گرا۔ تمام شہزادوں نے ایک فلک شگاف کہکا لگایا، مگر اسی وقت شہزادہ بابر تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تمام شہزادوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر ان میں سے ایک شہزادہ بولا، اس بوڑھے کو سہارا دینے والا یہ نوجوان مجھے شہزادہ تو نہیں لگتا۔ شہزادہ بابر نے کہا، تم لوگ ایک بوڑھے آدمی کو ستاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑوں کے لیے کوئی عزت نہیں؟ ایک لمبے تڑنگے شہزادے نے اس کے پاس آ کر کہا، اپنی یہ نصیحتیں اپنے پاس رکھو۔ اس بوڑھے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ہم سے امرود تڑوانے کا بےہودہ مطالبہ کرے؟ اس میں سے اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تمہاری شکلیں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ تم لوگ شریف نظر آتے ہو، اس کی بات مان لو گے، اور اس کو کیا پتا تھا تم اتنے مغرور اور بدتمیز ہوگے۔ شہزادہ بابر نے جواب دیا اور بوڑھے کے کپڑوں کو سے گرد جھاڑنے لگا جو زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر لگ گئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تمام شہزادوں کے چہرے غم و غصے کی شدت سے سرخ ہو گئے۔ اسی لمبے تڑنگے شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بے وقوف شہزادے نے ایک غریب بوڑھے کی حمایت میں ہماری سخت بے عزتی اور توہین کی ہے، اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بات سن کر تمام شہزادوں نے اس کی تائید کی۔ ایک شہزادہ جو اپنے آپ کو تلوار کا دھنی سمجھتا تھا اپنی میان سے تلوار نکال کر بولا، میں اس احمق سے تم سب کی بے عزتی کا بدلہ لوں گا۔ شہزادہ بابر نے بوڑھے کو ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی تلوار نکال کر اس نوجوان شہزادے کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔
مگر وہ نوجوان شہزادہ بابر کے سامنے زیادہ دیر تک نہیں جم سکا۔ شہزادہ بابر نے پتریر بدل کر تلوار کے ایسے ہاتھ دکھائے کہ مد مقابل جلد ہی بے بس ہو گیا۔ شہزادہ بابر نے تلوار کا ایک ایسا بات مارا کہ شہزادے کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوئی اور اس کی نوک امرود کے درخت میں لٹکے ہوئے ایک بڑے سے امرود میں پیوست ہو گئی، اور پھر تلوار اس امرود میں لٹکی ادھر ادھر جھولنے لگی۔ تمام شہزادے حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ بابر نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس شہزادے کے سینے پر رکھ دی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کو ہلاک بھی کر سکتا تھا۔ ہارڈے والا شہزادہ شرمندہ ہو کر ایک طرف کو سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اپنے ساتھی شہزادے کی شکست نے دوسرے شہزادوں کو مزید ناراض کر دیا۔ ایک شہزادہ پھر تلوار نکال کر سوت کر آگے بڑھا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک شہزادہ بابر کے سامنے تمام شہزادوں کو شکست دے دی۔ وہ تمام کے تمام باغ کی گھاس پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ شہزادہ بابر پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے تمام شہزادوں کو جلدی تھکا مارا۔ سب شہزادے سے سخت نفرت محسوس کرنے لگے تھے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان سے نمٹ کر شہزادہ بابر امرود کے درخت پر چڑھ کر بوڑھے کے لیے امرود توڑنے لگا۔ جب بوڑھے کا ٹوکرا بھر گیا تو شہزادہ نیچے اتر آیا، اور پھر وہ اچانک حیرت زدہ رہ گیا۔ باغ میں ایک کھٹیا بنی ہوئی تھی۔ اس کھٹیا کا دروازہ کھلا، اس میں سے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی باہر نکلے۔ تمام شہزادے گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے بابر کا شانہ تھپتاتے ہوئے کہا، شہزادے، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ ہم نے سب چکر تم لوگوں کا امتحان لینے کے لیے چلایا تھا۔ ہمیں اپنی شہزادی کے لیے رحم دل اور بہادر شوہر کی تلاش تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے معیار پر پورا اترے ہو۔ تم نہ ہی ان دوسرے شہزادوں کی طرح مغرور ہو اور نہ ہی بدتمیز ہو۔ ہم اس کٹیا میں بیٹھے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم نے جس دلیری اور جرات مندی سے ان تمام نکمے شہزادوں کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ہمیں تو متاثر کیا ہے۔ تمام شہزادوں نے شرمندہ ہو کر گردیں جھکا لی۔ بادشاہ شہزادہ بابر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ تمام شہزادے اپنے کے پر شرمسار تھے۔ ان کے لیے وہ واپس اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ چند دنوں بعد شہزادہ بابر اور شہزادی امبر کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اسی طرح شہزادی اور شہزادہ بابر اپنی رحم دلی اور جرات مندی کی بنا پر دنیا کی خوبصورت شہزادی سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو ہمارے چینل بی سٹوریز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔